اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل الفرج. حرف من مہم ترین معنی یہ من ابتداء غایت است. گفتگو ہماری چل رہی تھی حروف جارہ کے مشہور معنی کے بارے میں بتانے کے بارے میں. ٹھیک ہے، لیکن اس تمام معنی کو نہیں بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے جو مہم ترین معنی ہے ہم اس کا ذکر کریں گے. ہاں جی، آئی ڈی کیا؟ ہاں ہونے. ٹھیک ہے، تو اس کے جو ہے وہ معنی کو سب سے پہلے شروع کیا تھا حرف با. تو با کا جو ہے وہ دو معنی بتایا تھا، ایک استعانت یعنی مدد، ٹھیک ہے، آپ کو ذریعہ وسیلہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی جو ہے اس کا تھا تعدیہ، ٹھیک ہے، لازم کو متعدی بنا دینا. آئیے آج جو ہم پڑھ رہے ہیں حرف من، ہم نے کہا تھا کہ اس میں کوئی دقیق خاص بات نہیں ہے، تو اس کو ہم لفظ کے اس کے ساتھ عبارت کے ساتھ چلیں گے، جہاں کوئی مشکل ہوگی اس کی توضیح دے دیں گے. من کے بارے میں بتا رہے کہ مہم ترین معنی یہ من ابتداء غایت است. من کا مہم ترین معنی کیا ہے؟ ابتداء غایت. اب یہ تھوڑا سا توضیح طلب بات ہے. ابتداء غایت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، یعنی جب آپ کہیں جانا چاہتے ہو، کہیں آپ پہنچنا چاہتے ہو، تو آپ اپنے سفر کی ابتدا کرتے ہیں، ہے نا، مقصد کی ابتدا کرتے ہیں. تو ایک جو ہے وہ غایت کی ابتدا ہوتی ہے اور ایک غایت کی انتہا ہوتی ہے. یہ جب اعلیٰ پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ غایت کی انتہا کے اوپر جو دلالت کرے وہ اعلیٰ ہے، اور غایت کی ابتدا کے اوپر جو دلالت کرے وہ کیا ہے؟ من ہے. مثال کے طور پر کل میں نے جی غایت ہدف مقصد ابھی کسی چیز میں بھی ہو سکتا ہے، سفر کا بھی ہو سکتا ہے، پڑھنے لکھنے کا بھی ہو سکتا ہے. سمجھے؟ آپ نے کیا کہا کہ درست فی المدرسۃ من الاولی اور من الابتدا. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا آپ نے گویا کہ بتانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ ایک جملہ مکمل کہہ رہے کیا؟ درست فی المدرسۃ من الابتداء الی الثامنہ. میں نے مدرسے میں پڑھائی کی ابتدا سے لے کر ثامنہ تک. تو دیکھیے یہاں پر دونوں لفظ استعمال کر رہے ہیں، من اور الی. من الابتداء الی الثامنہ. تو یہ الی جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ کے مدرسے، آپ کی پڑھائی کی انتہا کیا ہے؟ وہ ثامنہ تک ہے. اور من کیا بتا رہا ہے؟ کہ آپ نے پڑھائی کی جو شروعات، ہاں، تو کسی چیز کی، کسی ہدف کی، کسی غایت کی، ٹھیک ہے، شروعات کو جو بتاتا ہے وہ من ہے، واضح، اور جو انتہا کو بتاتا ہے وہ الی ہے. بات واضح ہے؟ ہاں. تو کہہ رہے کیا کہ من وہ ہوتا ہے کہ جو ابتداء غایت کے اوپر دلالت کرتا ہے. واضح جی. کہ گاہی آغاز یک فاصلہ مکانی است و گاہی آغاز یک فاصلہ زمانی است. مثال چھوڑ کے میں نے پڑھ دیا اسے. ٹھیک ہے، کہ یہ جو سنیے گا کہ یہ جو ابتدا ہے، ٹھیک ہے، یہ ابتدا کبھی مکان کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، کبھی زمان کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. مکان کے اعتبار سے ابتدا ہونے کی مثال کیا ہے؟ مثال دے رہے ہیں، سافر تو من مکہ الی المدینہ. میں نے سفر کیا مکے سے مدینہ تک. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مکان، چونکہ مکہ بھی مکان ہے اور مدینہ بھی مکان ہے، جگہ کا نام ہے. تو کہہ رہے آپ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے جو سفر کی ابتدا کی ہے وہ کہاں سے کی ہے؟ مکے سے. ٹھیک ہے، اور اعلیٰ میں بتائیں گے. اور یہ آپ کا سفر ختم کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ مدینے میں. بات انشاءاللہ. تو کہہ رہے کہ یہ جو ابتداء غایت ہے یہ کبھی مکان کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی زمان کے اعتبار سے ہوتا ہے. وہ گاہی آغاز یک فاصلہ زمانی سے. اور کبھی کبھی جو ہوتا ہے یہ غایت کہ جو آغاز ہے، ابتدا، یہ ایک زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے. مثال دے رہے ہیں، سرت من الصباح الی المساء. میں نے سفر کیا، ٹھیک ہے، صبح سے لے کر شام تک. تو اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ یہ من کیا معنی دے رہا ہے؟ یعنی یہ من یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے سفر کے شروع کا جو زمانہ ہے وہ کیا ہے؟ صبح کا وقت. اور صبح ایک زمانہ ہے، ٹھیک ہے. الی المساء یعنی شام کے وقت تک. میں نے سیر کیا، میں نے سفر کیا. ٹھیک ہے، بات واضح جی. تو یہ ہے من کا معنی جو مشہور تر ہے. ابتداء غایت آپ لکھیں گے سمجھنے کے لیے. ابتداء غایت ایک معنی ایک ہی ہے، ابتدا ہی کا معنی دے گا ہر جگہ. بس یہ کبھی زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی مکان کے اعتبار سے. جی. دوسرا ایک اور حرف، تیسرا حرف وہ ہے الی. مہم ترین معنی ہے الی انتہائی غایت. اگر کوئی کسی کو ابتدائی غایت سمجھ میں آ گیا تو ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پر انتہائی غایت بھی آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ کا ہدف، آپ کا جو مقصد ہے، اس کی جو انتہا ہوتی ہے دلالت کرے وہ کیا ہے؟ الی کے ذریعے سے آپ اس کو وضاحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں.
کہ گاہی در مورد مکان بیکار می رود، بیکار یعنی استعمال ہونا، ٹھیک ہے، کہ کبھی کبھی یہ مکان کے مورد مکان کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ وہاں پر من تھا، وہ گاہی در مورد زمان استعمال میں شود، اور کبھی یہ زمان کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ مثال چاہیں تو دونوں کی ایک ہی کر سکتے ہیں، جیسے انہوں نے مثال بھی یہی دی ہے، سافر تو من مکہ الی المدینہ، میں نے سفر کیا مکے سے، اب یہاں پر محل شاہد کیا ہے؟ الا ہے، گویا آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے سفر کی جو انتہا ہوئی ہے وہ مدینے میں، واضح؟ جی، تو یہ مکان کے اعتبار سے مدینہ جگہ کا نام ہے۔ اس طریقے سے وگاہی در مورد زمان استعمال میں شود، اور کبھی کبھی یہ الا زمانے کے معنی میں بھی، یعنی زمان کی انتہا کے اوپر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ثم اتم الصیام الی اللیل، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے روزے کی انتہا کریں، روزے کو ختم کریں کب تک؟ الی اللیل، رات تک، واضح انشاءاللہ۔ ہاں، تو یہاں پر دیکھیے یہ لیل کیا ہے؟ زمان ہے، واضح؟ تو یہاں پر زمان کی انتہا کے اوپر الا نے دلالت کیا ہے، اس کا معنی دے رہا ہے، بات واضح؟ آئیے ایک اور معنی، ایک اور حرف ان، باؤ تاؤ کاف و لامو واؤ منزو مسخلا ربا ہاشا من ادا فی ان، ٹھیک ہے، ان مہم ترین معنی ہے۔ ان کا جو مہم ترین معنی ہے وہ کیا ہے؟ مجاوزے، جس کو بریکٹ میں لکھا ہے عبور دادن، یعنی گزرنا، گزرنا، ٹھیک ہے، کہ است کے یا حقیقی و یا مجازی، اور یہ جو گزرنا ہے یعنی نکلنا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کبھی کبھی حقیقی ہوتا ہے، گزرنا اور جو نکلنے کا جو معنی یہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مجازن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت و مجاز کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ، ہاں، یہ کل چل کے آپ بلاغت میں یہ بات پڑھیں گے۔ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ کا اپنے معنی موصولہ کے اوپر دلالت کرنا، اس کے اوپر استعمال ہونا۔ دیکھیے مثال دوں گا، بات زیادہ سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ دیکھیں، ایک ہے لفظ اسد، اسد عربی میں کسے کہتے ہیں؟ شیر کو، اسد شیر کو کہتے ہیں، یعنی کون سے شیر کو؟ وہ جو جنگل کا شیر ہے، جو شیر درندہ ہے، اس کا معنی ہے اسد۔ لیکن کبھی کبھی آپ کیا کہتے ہیں؟ جو مدرسے میں اگر کوئی بہادر بچہ ہوتا ہے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اسد، یہ میرا شیر ہے۔ ہم لوگ اردو میں بھی بلکہ یہ استعمال ہے، اردو میں بھی ہم شیر کہتے ہیں کسے؟ بہادر انسان کو۔ تو دیکھیے شیر کا ایک حقیقی معنی ہے، حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ جو درندہ ہے، جو جنگل کا شیر ہے، جانور ہے، اور ایک اس کا معنی مجازی ہے، جو مرد شجاع کو، رجل شجاع کو آپ کہتے ہیں، واضح؟ ہاں، اچھا، اور کہتے ہیں کہ معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان میں تعلق ہونا چاہیے، رابطہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر رابطہ کیا ہے؟ قرینہ کیا ہے؟ ہاں، یہاں پر بہادری، احسن۔ ہم آپ مدرسے کے تمام طلباء کو وہ شیر نہیں کہتے، صرف اس طالب علم کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر بہادری ہو، ہٹا کٹھا ہو، لمبا چوڑا ہو، کسی سے نہ ڈرتا ہو، اس طرح کے بچے کو۔ تو کیوں کہتے ہیں؟ جس طرح جنگل کا شیر جو ہے بہادر ہوتا ہے، یہ بھی بہادری ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو وجہ شباہت دونوں میں بہادری ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک لفظ کا دو معنی ہوتا ہے، ایک معنی حقیقی ہے اور ایک معنی مجازی ہے۔ معنی حقیقی کیا ہے اسد کا؟ وہی حیوان درندہ، اور معنی مجازی کیا ہے؟ اسد کہہ کے آپ کسی مرد شجاع کو مراد لیجیے۔ اب یہاں پر ایک اور بات یاد کر لیجیے، وہ ضروری ہے آپ کے لیے، کہ لفظ کو معنی مجازی میں استعمال کرنے کے لیے، اب دیکھیں اس کو اصطلاح میں بتایا جائے، اصطلاح میں کیا تعریف ہوتی ہے؟ کہ استعمال اللفظ فیما وضع علیہ، لفظ کا استعمال کرنا اس معنی میں کہ جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے۔ جب لفظ اسد کو جب کوئی عربی دان، ٹھیک ہے، وضع کر رہا تھا، یا بہت سے لوگ جو کہہ رہے تھے، وہ کس کے لیے اس کو وضع کیے ہوئے تھے؟ کسی لیے قرار دیا تھا انہوں نے؟ حیوان درندہ کے لیے۔ لیکن پھر دیکھا کہ حیوان درندہ وہ مرد شجاع ہے، بہادر ہے، اور یہ مرد بھی جو کیا ہے بہادر ہے، اس کے لیے بھی استعمال کرنے لگے۔ بات واضح؟ اس لیے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے گا، تو سنیے گا، جب کبھی لفظ اسد بولا جائے تو اس کا، اور بنا اس کو تو چاہیے کہ اگر آپ مرد شجاع مراد لے رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو قرینہ کا استعمال کرنا ہوگا، یعنی کوئی دلیل استعمال کرنی ہوگی جہاں پہ سامنے والا سمجھ سکے کہ ہاں یہاں پر آپ لفظ اسد کہہ کے مرد شجاع کو مراد لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ سنیے، ورنہ لفظ اسد کو بنا دلیل کے، بنا قرینے کے استعمال کریں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہی حیوان درندہ۔ لیکن آپ نے یہ کہہ دیا رأیت اسدا فی الحمام، میں نے
شیر کو دیکھا کہاں پر؟ باتھ روم میں، حمام میں. تو ظاہر سی بات ہے یہ حمام قرینہ ہو گیا، کیونکہ حمام میں شیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یا آپ نے کہا رأیت اسدا یرمی، میں نے شیر کو دیکھا جو تیر چلا رہا تھا. تو یہ یرمی کیا ہے؟ قرینہ ہو گیا، دلیل ہو گیا. اب سامنے والا کہے گا نہیں آپ نے اسد کہا ہے لہٰذا اس کا معنی کیا ہے؟ وہ جنگل کا شیر ہے. آپ کہیں گے کہ آپ بیوقوف ہوئی. بات واضح ہے؟ یعنی حجت اب آپ کے ساتھ ہوگی. آپ یہاں پر اسد سے مراد مرد شجاع کو لے سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے آپ نے قرینہ استعمال کر دیا ہے. واضح؟ وہ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ لفظ آپ نے کہا تیر چلانا، تیر جو ہے وہ جنگل کا شیر نہیں چلاتا، حمام میں جنگل کا شیر نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے سنیے گا، لیکن آپ نے صرف یہ کہا رأیت اسدا، میں نے شیر دیکھا. ٹھیک ہے. تو اب سامنے والا اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ نے شیر کو دیکھا کہہ کے آپ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنگل کا شیر. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میں نے تو مراد جو ہے کیا مرد شجاع کو لیا تھا. اب وہ آپ پر احتجاج کر سکتا ہے، کہتا نہیں آپ نے صرف اسد کہا ہے اور یہاں پر کوئی قرینہ وغیرہ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر اب سنیے گا تو یہاں مراد کیا ہوگا؟ وہی جنگل کا شیر ہوگا. اب یہاں پر آپ جو ہے کیا ہے پست ہو جائیں گے، وہ بلند ہو جائے گا، یعنی وہ اس کے ساتھ حجت ہے، اس کے ساتھ دلیل ہے. واضح؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لفظ کو اگر بنا قرینے کے استعمال کیا جائے تو وہ حقیقت ہوتا ہے. جب آپ نے صرف کہا لفظ رأیت اسدا، میں نے شیر دیکھا، تو یہاں پر مراد کیا ہوگا؟ جنگل کا شیر. لیکن آپ نے کہا رأیت اسدا یرمی، تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ وہ. اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ کو معنی مجازی میں استعمال کرنے کے لیے قرینے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. آئیے اب یہ حقیقت و مجاز سمجھا. اب اس کو سلیس اگر آپ کو سمجھانا چاہیں ایک لفظ میں کہ حقیقت کسے کہتے ہیں، مجاز کسے کہتے ہیں، تو کیا معنی ہوگا کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی معنی میں استعمال کیجئے تو حقیقت ہے. لیکن لفظ کو ایسے معنی میں استعمال کرنا کہ جس معنی کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا ہے، یعنی اس کو قرار نہیں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو لفظ کو ایسے معنی میں استعمال کرنا کہ جس کے لیے وہ قرار نہیں دیا گیا ہے، یہ معنی مجازی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. بات واضح ہے؟ تو اس کو حقیقت اور مجاز سنیے گا. کہہ رہے حرف ان مہم ترین معنی ہے ان مجاوزے، یعنی عبور دادن است. ٹھیک ہے. عبور دینا ہے یعنی گزرنا ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ حقیقی اور یہ گزرنا یہ کبھی حقیقی ہوتا ہے، یعنی حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز گزر جاتی ہے، نکل جاتی ہے. جیسے رمیت السہم عن القوس، میں نے قوس سے سہم کو، تیر کو چلایا، رمی کیا، مارا. اب یہاں پر دیکھیے تو یہ جو قوس سے یعنی کمان سے جو تیر نکلتی ہے یہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ کمان سے قوس سے واقعی تیر نکلتی ہے. تو یہ معنی کیا؟ حقیقی ہے، یعنی یہ واقعی گزر ہو رہا ہے، واقعی یہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی یہ جو نکلنا ہوتا ہے نا، یہ عبورنا، یہ حقیقی نہیں ہوتا بلکہ مجازی ہوتا ہے. مثال دے رہے ہیں وہی مجازی میں مثال بلغنی عن سعید حدیث، مجھ تک پہنچی ہے سعید سے ایک بات، ایک حدیث. ٹھیک ہے. ایک گفتگو، ایک بات. تو سنیے اب یہاں پر کوئی بات جو ہے کیا ہے سعید سے چلتی ہوئی مجھ تک پہنچے، تو اب بات کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ عبور کی ہے، یعنی وہ نکل کر مجھ تک پہنچی ہے. تو بات کے لیے تو وہ بات نکلتی نہیں ہے. تو اب یہ جو نکلنے کا معنی آپ گفتگو کے لیے، بات کے لیے کر رہے ہیں، حدیث کے لیے کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مجازی ہے. بات واضح ہے محمد حسن؟ نہیں واضح؟ ہاں چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. مجاوزے مطلب کیا ہے؟ عبور دادن، یعنی گزرنا، نکلنا. تو یہ جو نکلنا یہ کبھی کبھی حقیقتاً ہوتا ہے کہ کوئی چیز واقعی نکلتی ہے. جیسا کہ کیا کہا؟ رمیت السہم عن القوس، میں نے سہم یعنی تیر چلائی کمان سے. تو سچ میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ واقعی کمان سے تیر نکلتی ہے، یہ حقیقتاً ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو کیا ہے رمی کا معنی واضح ہے. ہاں یہاں پر کیا ہے؟ یہ ان جو مجاوزے کا معنی دے رہا ہے، گزرنے کا ان، محل شاید ہمارا ان ہے. دیکھیے پہلے والے میں بھی رمیت السہم عن القوس، دوسرے والے میں بھی بلغنی عن سعید. ٹھیک ہے. تو یہ جو مجاوزہ ہے یہ واقعی حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ یعنی تیر واقعی نکلتی ہے کہاں سے؟ کمان سے. لیکن کبھی کبھی کیا ہے بات کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ مجھ تک بات پہنچی ہے، مجھ تک سعید کی ایک بات پہنچی ہے. تب یہ جو بات نکل کر آتی ہے، بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بات نکل کر آئی ہے، بات مجھ تک چل کر پہنچی ہے، بات نے عبور کیا، تو بات تو نکلتی نہیں ہے. بات واضح ہے؟ تو بات کے لیے یہ نکلنے کا معنی استعمال کرنا ان کے ذریعے سے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ معنی مجازی، حقیقتاً ایسا نہیں ہے. بات واضح ہے؟ جی دیکھیے وجہ مجازی بلغنی عن سعید حدیث، مجھ تک پہنچی ہے سعید سے ایک بات، ایک گفتگو.
تو اب آپ ان کے ذریعے سے ان کو استعمال کریں حدیث میں، تو حدیث میں تو مجاوزت نہیں ہوتی، لیکن یہ مجازن ایسا ہوتا ہے. اسی لیے سنیے گا، اور وہ آپ کے ذہن کو اور قریب کرو. اسی لیے کہتے ہیں انسان کے راز کے لیے سر اسرار، جو راز ہوتا ہے نا بہت سی چیزیں انسان کے اس اثر، کہتے ہیں مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے اسرار کو پوشیدہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی جو گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، وہ ویسے ہی ہے. سنیے گا، وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر. جس طریقے سے کمان سے نکلا ہوا تیر انسان واپس نہیں لا سکتا، اس طریقے سے جو زبان سے بات نکل جاتی ہے اس کو انسان واپس نہیں کر سکتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. سمجھ لیں؟ یہ دیکھیے، یہ ہے کیا مطلب ربط ہے. یہ بات کو کیوں کہا جا رہا ہے مجاوزت ہے، گزر جانا کیوں ہے؟ کہ جس طریقے سے کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بولی یہ کبھی واپس نہیں آتی. تو یہ ایک تیر ہے، بلکہ روایتوں میں زبان کے اثر کو تلوار سے زیادہ شدید قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تلوار کا جو زخم ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن اگر ایک دفعہ کسی نے آپ کی بے عزتی کر دی، آپ جب تک زندہ رہتے ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں کہ اس نے فلاں دن مجھے جو ہے یہ کہا تھا. بتا دیں، اس لیے امام فرماتے ہیں ضرب اللسان اشد من ضرب الید، زبان کی مار ہاتھ کے مار سے زیادہ شدید تر ہے، سخت ہے. بات واضح ہے؟ تو یہ بہرحال اس میں معنی میں کیا ہے وہ پایا جاتا ہے، یعنی تعلق رابطہ. جیسے کہا تھا کہ بہادری مرد شجاع میں اور شیر میں ہے، تو ان دونوں میں کیا ہے معنی حقیقی مجازی میں؟ یہی ہے کہ جس طریقے سے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، ویسے ہی زبان سے نکلی ہوئی بولی کبھی واپس نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واقعی آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں تیر نکل رہا ہے، لیکن زبان سے نکلی ہوئی بولی آپ کو دکھائے، میں بول رہا ہوں دکھائی دے رہا ہے آپ کو. یہ حرف اعلیٰ کا معنی کہ مہم ترین معنی ہے اعلیٰ استعلاء. ٹھیک ہے، اعلیٰ کا مہم ترین معنی کیا ہے؟ استعلاء ہے. استعلاء کیا ہے؟ ٹھیک ہے، استعلاء یعنی اس پر کسی چیز کے اوپر ہونا، کسی چیز کے پر ہونا. پر یعنی وہ اڑنے والا پر نہیں، استعلاء اعلیٰ اس کے اوپر ہونا. ٹھیک ہے، جس کو انگلش میں ہم لوگ آن استعمال کرتے ہیں، آن دا ٹیبل، آن دا چیئر. واضح؟ یہاں پر عربی میں استعلاء اعلیٰ کا معنی جلستو علی الکرسی، یعنی میں بیٹھا کرسی کے اوپر یا کرسی پر. محمد حسن واضح ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، سنیے گا. مہم ترین معنی ہے اعلیٰ استعلاء، کہ عام یا حقیقی یہ جو اعلیٰ ہونا یعنی اوپر ہونا، یہ کبھی کبھی حقیقتاً ہوتا ہے کہ انسان واقعی کسی چیز کے اوپر ہوتا ہے. مثلا صعد علی الشجرہ، ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، صعود کیا یعنی چڑھا کس کے اوپر؟ درخت کے اوپر. تو یہ واقعی ہوتا ہے حقیقت. یہ دیکھیے استعمال کیا ہے؟ اعلیٰ کا استعلاء کے معنی میں حقیقتاً استعمال ہونا ہے کہ واقعی کوئی شخص درخت پر چڑھ جاتا ہے حقیقتاً ایسا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ مجازی ہوتا ہے. مثلا مانند فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تلک الرسل، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں پر ہم نے کیا ہے فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے. تو وہ آپ کو ظاہراً دکھائی نہیں دے گا، یہ فوقیت دکھنے والی چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے حقیقتاً دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کیا کہ اللہ نے واقعی کچھ رسولوں کو کچھ پر فضیلت دی ہے، کچھ کی نسل میں کیا ہے نبوت کو رکھا ہے، کچھ کو امامت کے درجے پر بھی فائز کیا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اسی آیت میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم بعضا ومنهم من کلم، بعض میں سے یہ کہ جن کو ہم نے اپنا کلیم قرار دیا ہے. تو سب سارے انبیاء کلیم نہیں تھے، ان کلیم اللہ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ فضیلت کی بات ہے. بعض کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، بعض کو اپنا حبیب قرار دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ فضیلت کی بات ہے. لیکن یہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی. جیسے درخت پر چڑھا ہوا انسان دکھائی دیتا ہے فوقیت اوپر، لیکن یہ آپ کو دکھائی دینے والی چیز. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دیکھیے کہہ رہے دونوں جملوں میں جو اعلیٰ ہے وہ استعلاء کا بلندی کا معنی دے رہا ہے، اوپر کا معنی دے رہا ہے، لیکن ایک میں دکھائی دینے والی چیز ہے، دوسرے میں دکھائی دینے والی چیز نہیں. تو جہاں پر دکھائی دینے والی چیز وہ حقیقتاً ہے، اور جہاں پر دکھائی نہ دے وہ کیا ہے؟ مجازاً. حرف فی مہم ترین معنی فی ظرفیت است. فی کا مہم ترین معنی کیا ہے؟ ظرفیت. ٹھیک ہے، ہاں ظرفیت بتا چکے ہیں آپ کو. ظرف یعنی کسی چیز میں ہونا، کسی چیز کا ظرف قرار دینا. ٹھیک ہے، کسی چیز
یعنی کیا کہتے ہیں ہم جب اس میں مفعول فی کے معنی کیا کیا تھا ہم نے؟ مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جو فعل کے واقع ہونے کے زمان اور مکان کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ہے نا. دیکھیے یہاں پر کیا ہے، ظرفیت یہی ہے کہ فعل کس زمانے میں واقع ہوا ہے اس کو دلالت کرتا ہے. یہاں پر فی جو کیا ہے ظرفیت کا معنی دیتا ہے. آپ دیکھیں، اور یہ ظرفیت کا معنی دینا کیا کبھی حقیقتاً ہوتا ہے ایسا کیا کہ واقعی وہ چیز کیا ہے اس کے اندر ہوا کرتی ہے. جیسے کہہ رہے ہیں سعید فی المسجد، تو یہاں پر فی ظرفیت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً یا مجازاً ہے؟ حقیقت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ واقعی دیکھیے ایک مسجد کا اسٹرکچر ہے اور اس کے اندر بیٹھا ہوا سعید ہے، تو واقعی کیا ہے، سعید مسجد کے اندر داخل ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا. اور کبھی کبھی یہ جو ظرفیت کا معنی ہے وہ کیا ہے، حقیقتاً نہیں ہوتا بلکہ مجازاً ہوتا ہے. مثال دے رہے ہیں جیسے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا أُولِي الْأَلْبَابِ. محل شاہد کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ترجمہ یہ ہے کہ اے صاحبان عقل، ہم نے قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے، حیات ہے، زندگی ہے، اے صاحبان عقل. ٹھیک ہے، قصاص کسے کہتے ہیں؟ کسی نے عمدن جان بوجھ کر اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے ورثہ کو حق ہے کہ وہ بھی اس کو قصاص لے لے، قتل کر دے. ٹھیک ہے. ہاں اب دیکھیے گا تو کہہ رہے ہیں کیا، یہ اب دیکھیے یہاں پر محل شاہد کیا ہے، فی القصاص، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قصاص میں تمہارے لیے حیات رکھی ہے. لیکن دیکھیے اب یہ قصاص میں تو یہ حیات کا قصاص میں ہونا یہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا، یہ دکھنے والی چیز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ سعید مسجد میں دکھائی دے رہا تھا آپ کو، واقعی وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن حیات قصاص کے اندر ہے، آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، دکھے گی نہیں یہ چیز، واضح ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قصاص میں زندگی رکھی ہے. ٹھیک، تو یہ معنی ہے مجازی. حرف کاف مہم ترین معنی، یہ کاف تنبیہ تشبیہ سے. ہاں، کاف کا مہم ترین معنی کیا ہے، تشبیہ ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے مثل قرار دینا، جیسا قرار دینا، شبیہ قرار دینا. مثال دے رہے العلم کالنور، علم کیا ہے، نور کی طرح ہے. ٹھیک ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں ہے العلم نور، علم نور ہے. یقذف اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے. واضح. یہاں پر کیا ہے، العلم کالنور، یہاں پر کاف جو ہے شباہت کے معنی میں استعمال، علم نور جیسا. حرف لام مہم ترین معنی لام عبارت ہے. لام کا مہم ترین معنی یہ کیا ہے، 3 معنی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. ایک اختصاص، غور کیجیے گا سا، اختصاص یعنی اختصاص اسے کہتے ہیں یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے مخصوص ہو جانا. دیکھیے گا میں نے کہا کہ ھذا الہاتف لی، غور کیجیے گا، ھذا الہاتف، دیکھیے گا لی لام کا معنی استعمال کر رہا ہے مخصوص. ھذا الہاتف لی یعنی یہ موبائل، لام سے لی یعنی میرے لیے، مطلب کیا نہیں، مخصوص اونلی، یہ مجھ سے مخصوص ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اچھا سے ھذا الکرسی لی، یہ کرسی میرے لیے. یہاں پر کہہ رہے تو کبھی کبھی کیا ہے لام اختصاص کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال دے رہے ہیں الجنت للمتقین والنار للمعاندین، یا آپ عام طور سے خطبوں میں پڑھتے ہیں والنار للعاصین، ہے نا. دیکھیے کیا مطلب ہے، یعنی الجنت مختصۃ للمتقین. ٹھیک ہے، ہاں یعنی جنت جو کیا ہے صرف متقین کے لیے. واضح، یہ مخصوص اختصاص کا معنی دے رہا ہے. اور نار مخصوص ہے کن کے لیے، جو معاندین، جو دشمن ہیں. بات واضح جی، جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی کا اعلان کر. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کفر اختیار کرنا، شرک کرنا، یہ سب کیا ہے، ایک دشمنی ہے. بات واضح جی. ملکیت، لام جو ہے وہ کبھی کبھی اختصاص کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی ملکیت کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، مانند لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہاں پر محل شاہد کیا ہے، لام میں، ہاں لہو جو ہے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے زمین و آسمان کا. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ہی ملکیت ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں پر لام جو ہے کیا، ملکیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. لہو معنی الذی، لہو الذی فی السماوات والذی فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں سب اللہ کے لیے، اللہ اس کا مالک ہے. تیسرا معنی لام کا بے معنی یہ فی، لام جو ہے وہ کبھی کبھی لام کبھی کبھی فی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دیکھیے گا
اب یہ فی کا معنی گزرا ہے ظرفیت کا، لیکن لام کبھی کبھی فی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثال دے رہے ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. پہلے شاید کیا ہے؟ کہاں پر؟ احسنتم. لیوم یعنی مطلب کیا ہے؟ فی یوم. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ سمجھیے اس آیت کا. یعنی ربنا اے میرے اللہ انکا بے شک تو جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے. کہاں پر؟ لیوم یعنی فی یوم، ایسے دن میں کہ لا ریب فیہ کہ جس میں جمع، اور تیرے جمع کرنے میں اس دن میں کیا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں. مطلب کیا ہے؟ کہنے مطلب یہ کہ قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. جو زمین پہ جہاں بھائی کہیں گڑا ہوا ہے، کوئی جلا ہوا ہے، جو بھی بہرحال جہاں ہے سب کو اللہ تعالیٰ ایک دن جمع کر لے گا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پہلے شاید کیا ہے یہاں پر ربنا انکا جامع الناس لیوم یعنی فی یوم لا ریب، ایسے دن میں کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو یہ بہرحال لام کے جو ہے وہ 3 معنی ہیں جس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہاں جی لا ریب فیہ جی واضح. حرف حتیٰ، حتیٰ بھی کے جو ہے مخصوص معنی ہیں. سنیے گا، مہم ترین معنی یہ حتیٰ انتہا یا غایت است. حتیٰ کا مہم ترین معنی کیا ہے؟ غایت کی انتہا. دیکھیے اس طریقے سے الا انتہائی غایت میں ہوتا ہے، حتیٰ بھی انتہائی غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہ گاہی در مورد زمان استعمال میں شود و گاہی در مورد مکان. بہت آسان سی بات ہے. اگر آپ الا سمجھے ہوئے ہیں تو حتیٰ بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. ہم قرآن میں مشہور آیت ہے سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر یرحمکم اللہ. ٹھیک ہے، یعنی ان پر درود و سلام ہو یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. تو یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ ہاں یعنی یہ انتہا کے معنی میں، لیکن انتہا زمانے کے اعتبار سے. طلوع فجر ایک زمانہ ہے نہیں جی. اس طریقے وگاہی در مکان، در مورد مکان بیکار بھی، اور کبھی کبھی یہ مکان کے مورد میں استعمال ہوتا ہے. جیسے اکلت السمکۃ حتی رأسہا. ٹھیک ہے، میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا گیا. واضح. یہاں پر حتیٰ کیا ہے؟ انتہا غایت کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے مکان کے اعتبار سے. بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے، 8:40 ہو رہا ہے، ٹائم ختم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلوات تو پڑھتے ہیں جی. یہ کسی بھی جملے میں استعمال ہو سکتا ہے. بس آپ اس معنی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ مطلب سامنے والے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے آج جو مچھلی کھائی ہے سر بھی اس کا کھا گیا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے حد تک استعمال کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ مطلب آپ زمانے کے اعتبار سے انتہا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں یا مکان کے اعتبار سے انتہا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہاں اگر جی الا راس، یہ الا کہہ سکتے، لیکن الا عام طور سے اس کے لیے کہہ سکتے کیوں نہیں؟ بالکل کہہ سکتے، کہہ سکتے. سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر، یعنی سلام ہو ہاں ان پر. ٹھیک ہے، سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر. ٹھیک ہے، سلام ہو یہاں تک کہ کیا ہے؟ طلوع فجر ہو جائے. یہ اس کی سورہ قدر کی آیت ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر. اور یہ کیا ہے؟ یہ یعنی یہ جو شب قدر ہے یہ سلامتی ہے انسان کے لیے، امن و امان ہے. ٹھیک ہے، کب تک؟ یہاں تک کہ طلوع فجر، یعنی یہاں تک کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ ختم.